نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا يا موسى انہوں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقیا یا تو آپ ڈال لیں و اما ان نکون اول من القا یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے قال بل القوا حضرت نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو فاذا حبالهم وعصيهم پس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں یخیل الیہ من سحرہم خیال کی جانے لگیں ان کے جادو سے انہا تسعی کہ بے شک وہ دوڑتی ہیں فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ پس محسوس کیا اپنے ذات میں ڈر کو موسیٰ علیہ السلام نے قلنا لا تخف ہم نے کہا کہ ڈر نہیں انک انت الاعلی بے شک تو ہی بلند رہے گا والق ما فی یمینک اور ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے تلقف ما صنعوا نگل جائے گا جو انہوں نے بنا رکھا ہے انما صنعوا کید ساحر بے شک انہوں نے بنایا ہے ایک جادو کی چال ولا یفلح الساحر حیث اتی اور کامیاب نہیں ہوتے جادوگر جہاں آ جائیں فألقی السحرۃ سجدا پس ڈالے گئے جادوگر سجدے میں قالوا انہوں نے کہا آمنا برب ہارون وموسیٰ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر قال فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم ایمان لے آئے ہو تم اس کے لیے اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تمہیں انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف پس میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف جانب سے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ اور ضرور سولی پہ لٹکاؤں گا کھجور کے تنوں میں وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من
بالبینات، انہوں نے کہا ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے اس پر جو ہمارے پاس واضح دلائل آ گئے ہیں، والذی فطرنا، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، فقض ما انت قاض، پس تو کر جو کچھ تو کرنے والا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو فیصلہ کرے گا نا اس دنیا کی زندگی کا، انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ معاف کر دے وہ ہمیں ہماری خطائیں، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے جبر کیا ہم پر جادو میں سے، واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے، انہ من یأت ربہ مجرما، بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر گیا، فإن له جہنم، بس بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ رہے گا، ومن یأتہ مؤمنا، اور جو کوئی آیا ایمان لا کر، جو کوئی آیا مومن بن کر، قد عمل الصالحات، یقیناً عمل بھی نیک کرتا ہوا آیا، فاولئک لهم الدرجات العلی، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بلند درجات ہیں، جنات عدن، یعنی باغات ہیں ہمیشہ کے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ اس کا ہے جس نے پاک کر لیا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ طٰہٰ کا تیسرا رکوع آیات نمبر 65 سے لے کر 76 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس معجزات لے کر گئے اور اسے اللہ کی وحدانیت اور بنی اسرائیل کی آزادی کی طرف متوجہ کیا، تو فرعون نے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دن مقرر ہوا اور اس دن فرعون نے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ اب لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں اتر پڑے۔ ایک طرف فرعون ہے، فرعون کا لشکر ہے اور طاقت اور غرور کا نشہ ہے، اور مصر کے مایہ ناز ماہر جادوگر ہیں، اور دوسری طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دو بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے۔ باہر کا میدان سج گیا، میدان لگ گیا۔ اب جب میدان میں اترے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام، تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی حالت کو دیکھا، اپنے طور پر انہوں نے یہی سمجھا کہ موسیٰ سے کیا ہوگا اور اس نے کیا جیتنا ہے، کیونکہ سارا فن اور سارا طاقت تو ہمارے پاس ہے۔ اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے
کہ آپ نے جو لاٹھی وغیرہ ڈالنی ہے وہ آپ پہلے ڈال لیں، یا پھر ہمیں کہیں کہ ہم ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، آپ ہی پہلے ڈال لیں۔ برکت قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، پہلے آپ ڈال لیں یا پہلے ہم ڈال لیں، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں آئے تو مقابلے کے لیے تھے، لیکن یہ ایک انداز ان کا اچھا تھا، ادب والا، کہ یا پہلے آپ ڈال لیں یا ہمیں کہیں۔ تو اس میں تمیز ہے، اس میں اچھے اخلاق ہیں، اس بات سے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور تمیز اور اچھے اخلاق اور حسن گفتار یہ انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اچھی زبان، اچھا کلام، یہ اس کے اچھے اخلاق کی ضمانت ہوتا ہے۔ برکت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال بل القوا، نہیں آپ ہی پہلے ڈال دیں، میرے اوپر ترس نہ کھاؤ، ترس تو تمہارے اوپر کھانا چاہیے، بل القوا، آپ ہی پہلے ڈال دیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو انہوں نے رسیاں پھینکی اور لاٹھیاں پھینکی جو خیال کی جاتی تھیں ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ آپ نے الفاظ پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ سانپ بن گئے تھے، فرمایا خیال کی جاتی تھی، کیونکہ رسی اور لاٹھی کو سانپ بنانا حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ بے جان میں روح ڈال کر اسے متحرک کر دینا، یہ تو اللہ کا کام ہے، جادوگر تو نہیں کر سکتے۔ تو جادوگر صرف نظر کا دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھ آیا کہ یہ سانپ ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ یخیل، خیال کیا جاتا تھا، محسوس یوں ہوتا تھا کہ یہ سانپ ہیں، حالانکہ سانپ شانپ وہاں پر کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ سانپ تو اللہ کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا۔ جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور یہ خیال کیا جانے لگا کہ وہ انہا تسعیٰ، کہ وہ سارے دوڑ رہے ہیں میدان میں سانپ بن کر، تو فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈر کو محسوس کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کا دو وجہ سے تھا۔ ایک تو یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ انہوں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی ہیں، لوگوں کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے سانپ بنا دیے ہیں، اور جب میں لاٹھی پھینکوں گا تو وہ بھی لوگوں کو نظر آئے گا کہ جناب سانپ بن گیا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ بھی جادوگر تھے، یہ بھی جادوگر ہے، انہوں نے اپنا کرتب دکھا دیا، انہوں نے اپنا کرتب دکھا دیا، تو لوگوں کو کوئی فرق محسوس کہ جادو کون سا ہے، معجزہ کون سا ہے، نبی کون ہے، جادوگر کون ہے، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ بظاہر تو ان نے بھی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، سانپ بن گیا، انہوں نے بھی لاٹھی کو پھینکا تو کیا بن گیا جی؟ بظاہر تو کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا کہ فرق تو ہوگا نہیں۔ اور دوسری بات مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ بھی تھی کہ جادوگروں کے پاس جو کچھ تھا اپنا علم تھا، وہ شیطانی علم تھا یا کفریہ طاقتیں تھیں یا جو بھی تھا، وہ ان کے پاس علم تھا، وہ خود کرتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا کام تو صرف لاٹھی کو پھینکنا تھا، آگے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کرنا تھا۔ کس نے کرنا تھا؟ اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، ان کے پاس تو جو کچھ فن تھا انہوں نے اس فن کا مظاہرہ کر دیا ہے، میرے پاس تو فن ہے کوئی نہیں، میں نے تو صرف لاٹھی کو پھینکنا ہے تیرے توکل اور تیری ذات کے بھروسے پر، آگے تیری مرضی بنے تو سانپ بنا اور نہ بنے تو نہ بنا۔ اے اللہ، ہے تو اپنی مرضیوں والا، ہے تو اپنی مرضیوں والا، کوئی میرا پابند تو نہیں ہے، اب میں لاٹھی پھینکوں شاید تیری مرضی نہ بنے اور سانپ نہ بنے، تو یا اللہ تیرے اوپر زبردستی تو کوئی نہیں، تیرے اوپر زور تو کوئی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے دیکھو نا جادوگر جیت گئے۔ یہ خیال موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا، زبان سے کچھ نہیں کہا
دل میں یہ فأوجس فی نفسی، دل میں نفس میں یہ خیال آیا، لیکن دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ قلنا لا تخف، اللہ کہے ہم نے کہا موسیٰ ڈر نہیں، اس خیال کو دل سے نکال دے، انک انت الاعلی، بے شک تو ہی سربلند رہے گا، تو ہی جیت کر رہے گا۔ جس کے ساتھ رب کی مدد ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تو بھی ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اب پتہ ہے کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ فرق تو آپ کو پتہ چل جائے گا، چبائے گا نہیں، ہڑپ کر جائے گا، نگل جائے گا۔ کیوں؟ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ ایک جادو کی چال ہے، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور یہ جادوگر مقابلے میں آئے ہیں اللہ کے سچے نبی کے، تو جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، جہاں آ جائے کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد۔ چنانچہ ایسے ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی نا وہ سانپ بنا اور نگل گیا، سب ہڑپ کر گیا جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ اللہ، تو پھر کیا ہوا؟ جادوگر تو سمجھ گئے، جادوگر کفر پر تھے لیکن ضد پر نہیں تھے، کفر پر تھے لیکن ضد پر نہیں تھے۔ اور فرعون جو تھا کفر پر بھی تھا اور ضد پر بھی تھا، اور جو آدمی ضد پر ڈٹا ہوا ہو اس کو کبھی ہدایت نصیب نہیں۔ یہدی الیہ من اناب، اللہ فرماتے ہیں ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے پاس انابت ہو، طلب ہو۔ اب جادوگروں نے جب دیکھا تو وہ ایمان لے آئے، لیکن یہی چیز فرعون نے بھی دیکھی لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، لفظی معنی ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، ڈال دیے گئے، کسی نے پکڑ کے تو سجدے میں ڈالا، لیکن ایسے گئے جیسے گویا کہ کسی نے پکڑ کے ڈال دیا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ قالوا، وہ کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نام پاک فرماتے ہیں نا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، رب ہارون و موسیٰ، رب العالمین پر ایمان لائے جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ رب العالمین کہنے کے بعد موسیٰ اور ہارون کا رب اس لیے کہا کہ فرعون بدبخت بھی کہتا تھا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، وہ بھی کہتا تھا کہ میں رب ہوں، تو وضاحت کر رہے کہ نہیں ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں، اس نکمے پر ایمان۔ قال، اب فرعون کے پاس اور تو جواب تھا کوئی، ذلت ہی ذلت، شرمندگی ہی شرمندگی، بھئی سارا اہتمام فرعون نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے کیا۔ جادوگروں کو کون بلا کر لایا تھا؟ فرعون۔ یہ سارا میدان کس نے سجایا تھا؟ فرعون نے۔ طاقت اس کے پاس، فوج اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس، اب شرمندگی کے علاوہ اور تو کچھ تھا کوئی نہیں، تو پھر شرمندگی، ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، اب اور تو تھا کوئی نہیں بات، اب تڑیاں دینے لگا۔ قال، کہنے لگا فرعون آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ او یار گل سنو، میری اجازت تو بغیر ایمان لے آئے ہو، کم از کم پوچھ تو لیتے رہے، مجھ سے بلایا تو میں نے تھا، میری اتنی حیثیت بھی نہیں رہی کہ مجھ سے پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اتنا چال باز تھا، فوراً ایک چلاکی کرنے لگا تاکہ باقی لوگ کہیں ایمان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ کہنے لگا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، بات مجھے سمجھ میں آ گئی،
تم سب جادوگر ہو، آپس میں ملی ہوئی ہو، موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم استاد شاگردوں نے مل کر میرے خلاف یہ پلان تیار کیا تھا کہ اس طرح ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ نعوذ باللہ، ہے چلاک کہ نہیں؟ کتنا بے ایمان ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، گروہ فکر ہے، مگر ملک کی بھی فکر ہے کہ کہیں ملک پہ قبضہ نہ کریں۔ چلاکیاں دیکھو اور بے ایمانیاں دیکھو۔ اب دھمکیاں دے رہا ہے، کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، بس میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو۔ یہ ابتدائیہ لام یہ بھی تاکید کا، آگے نون جو ثقیلہ ہے نون شد والا وہ بھی تاکید ہے، ضرور بضرور، میں ضرور بضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف جانب سے، یعنی دایاں ہاتھ اگر کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، ادھر سے بھی معذور کروں گا اور ادھر سے بھی معذور کروں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا کھجور کے درختوں میں، کھجور کے تنوں میں، تمہاری لاشیں اوپر لٹک رہی ہوں گی، ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں وہاں لٹکا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، پھر تم ضرور جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے۔ اب جب اس نے دھمکیاں دی تو ایمان بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، ایمان والوں کا تو جہان ہی الگ ہوتا ہے، وہ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ قالوا، جواب انہوں نے کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے اس پر جو ہمارے پاس دلائل آ گئے، واضح نشانیاں آ گئیں۔ ایک طرف اللہ کی قدرت کے سچے دلائل ہیں، دوسری طرف تیری دھمکیاں ہیں، دوسری طرف تیری یہ باتیں ہیں۔ ہم دلائل، سچے دلائل کے مقابلے میں تیری بات کو کوئی ترجیح دینے والے ہرگز نہیں ہیں۔ والذی فطرنا، اور اس ذات پر بھلا تجھے ترجیح کیسے دیں جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو چھوڑ کر بھلا تیری بات کو کیسے تسلیم کریں۔ اور آگے جو جملہ کہا نا تو جو ہے نا سب کی مزہ ہی آ گیا۔ تو دھمکیاں دیتا ہے، ہاتھ چھاٹوں گا اور پاؤں کاٹوں گا، سولی پہ چڑھاؤں گا۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اور کر جو کرنا ہے، فَقْضِ مَا أَنْتَ، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ بڑا آیا دھمکیاں دینے والا، میں یہ کر دوں گا اور تو کر جو کچھ کرنا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو کر لے جو کچھ تو نے کرنا ہے۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کیا کر لے گا؟ یہی دنیا کی زندگی میں سزا دے گا نا۔ اب ہمارا ایمان تو آخرت پر بن چکا ہے، صرف دنیا کی زندگی نہیں، آخرت کا جہان بھی ہے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، اور سن لے فرعون، بے شک ہم ایمان لے آئے کس کے ساتھ؟ آمنا بربنا، ہم ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ ادھر تو ہاتھ کاٹے گا، ادھر رب ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمارے اوپر جبر کیا جادو کے ذریعے، جو تو نے ہم سے جادو کرایا، ہم تو اس پر افسوس کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیوں آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیوں آئے ہیں۔ جو کچھ ہم نے یہ کام کیا، ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری اس خطا کو معاف کرے۔ باقی تو کہہ رہا تھا نا کون زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو سن، واللہ خیر وابقا، سب سے بہتر بھی اللہ ہے، باقی رہنے والا بھی کون ہے؟ ہاں، باقی سب ختم ہونے والے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارے فنا ہونے والے ہیں، سب کا نام و نشان مٹ جانے والا ہے، باقی رہنے والا کون ہے؟ اللہ۔
واللہ خیر وابقا، اللہ ہی بہتر ہے، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، تیرے سامنے مجرم بننا یہ کوئی پرواہ نہیں ہے، خطرہ تو یہ رب کے سامنے مجرم بن کرنا جائے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، جو رب کے پاس مجرم بن کر کے آنا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں کیا ہوگا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی، موت اور زندگی کی کشمکش لگی ہوئی ہوگی، نہ سانس رکے گا نہ سانس چلے گا، یہ حالت ہوگی جناب۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو ایمان والا بن کر رب کے پاس گیا، قد عمل الصالحات، ایمان کے بعد نیک اعمال بھی کرتا ہو، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے بلند درجے ہوں گے، بڑے درجوں کے مالک ہوں گے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ بڑے درجے کون سے ہوں گے جی؟ جنات و عدن، ہمیشہ والے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ دودھ کی نہر بہ رہی ہے، یہ شراب کی نہر بہ رہی ہے، یہ صاف پانی کی نہر بہ رہی ہے، اور یہ شہد کی نہر بہ رہی ہے۔ جنات و عدن تجری من تحتها الانہار، نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، موت بھی وہاں کوئی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہنا ہوگا۔ اور کون رہے گا؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ اس کا ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے کفر سے پاک کر لیا، ظلم سے پاک کر لیا، ایمان قبول کر لیا، یہ بدلے اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، ارے ہم تو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ہم تو جنت والی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیری دھمکیوں کی ہمیں کوئی پرواہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا